السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہماری یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، سیرت النبی کا آج 12واں پارٹ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس پارٹ میں ہم بات کریں گے کہ پیارے نبی کو جب نبوت مل گئی تھی تو پہلے انہوں نے چھپ کر کام کیا تبلیغ کا، اس کے بعد جب کھل کر کام کیا تو کس طرح سے انہوں نے کام کیا، کیا کیا مشکلات ان کے سامنے آئی، تو ساری بات کریں گے۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں، دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کریں، اور اگر آپ پیارے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن ضرور دبائیں، اور اس سے پہلے کے 11 پارٹ جو بھی ہیں آپ کو ضرور دیکھنے ہیں، کیونکہ پیارے نبی کی زندگی کا سمجھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ اس پوری ویڈیو کو مکمل واچ کریں۔ دوستو، اللہ کے نبی نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو اس سے پہلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ پہلے 3 سال انہوں نے چھپ کر تبلیغ کی تھی، اس کے بعد کھل کر دعوت دینے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا تھا۔ اس بارے میں سب سے پہلے اللہ کا یہ قول نازل ہوا جس کا ترجمہ ہے، آپ اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ یہ ہے سورہ شعراء کی آیت ہے، اور اس سورہ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھٹنا بیان کی گئی، یعنی یہ بتایا گیا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی شروعات ہوئی، پھر آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل سمیت ہجرت کر کے فرعون اور فرعون کی قوم سے نجات پائی، اور فرعون اور آل فرعون یعنی ساتھی جو تھے اس کے، ان کو ڈبو دیا گیا۔ دوسرے شبدوں میں اس ذکر میں وہ تمام مرحلے آ گئے ہیں جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعون کی قوم کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے گزرے تھے۔ میرا وچار ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے اندر کھل کر پرچار کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھٹنا کا یہ وورن اس لیے دیا گیا کہ کھلم کھلا دعوت دینے کے بعد جس طرح جھٹلانے اور ظلم و زیادتی سے واسطہ پڑنے والا تھا، اس کا ایک نمونہ آپ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود رہے۔ دوسری اور اس سورہ میں پیغمبروں کو جھٹلانے والی قوموں جیسے فرعون اور اس کی قوم کے علاوہ نوح کی قوم، عاد و سمود کی قومیں، ابراہیم کی قوم، لوط کی قوم اور اصحاب الایکہ کے انجام کا بھی ذکر ہے۔ اس کا مقصد شاید یہ ہے کہ جو لوگ آپ کو جھٹلائیں انہیں معلوم ہو جائے کہ جھٹلانے پر آگرہ کرنے کی استھتی میں اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے کس قسم کی پکڑ میں دوچار ہونے والا ہے۔ ساتھ ہی ایمان والوں کو معلوم ہو جائے کہ اچھا انجام انہی کا ہوگا، جھٹلانے والوں کا نہیں۔ رشتہ داروں میں تبلیغ۔ بہرحال اس آیت کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ بنی ہاشم کو جمع کیا۔ ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد مناف کی بھی ایک جماعت تھی، کل 45 آدمی تھے، لیکن ابو لہب نے بات لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو، لیکن نادانی چھوڑو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں۔ بس تمہارے لیے تمہارے باپ کا خاندان ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے سارے قبیلے تم پر ٹوٹ پڑیں اور عرب کے باقی لوگ بھی ان کی مدد کریں۔ پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی ویکتی اپنے باپ کے خاندان کے لیے تم سے بڑھ کر شر یعنی ترشتا اور تباہی کی وجہ ہوگا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اپنا لی اور اس مجلس میں کوئی بات نہ کی۔ اس کے بعد آپ نے انہیں دوبارہ جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں، اس پر ایمان رکھتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولا کرتا، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خاص طور سے اور دوسرے لوگوں کی طرف عام طور سے اللہ کا رسول ہوں۔ خدا کی قسم تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوں گے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤں گے جیسے سو کر جاگتے ہو، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا، اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس پر ابو طالب نے کہا،
ہمیں تمہاری مدد کتنی پسند ہے، تمہاری نصیحت کس حد تک اپنانے لائق ہے، اور ہم تمہاری بات کتنی سچی جانتے مانتے ہیں، اور یہ تمہارے باپ کے خاندان کا پریوار جمع ہے، اور میں بھی ان کا ایک ویکتی ہوں۔ انتر اتنا ہے کہ میں تمہاری پسند کو پورا کرنے کے لیے ان سب سے آگے ہوں، اس لیے تمہیں جس بات کا حکم ہوا ہے اسے انجام دو۔ خدا کی قسم میں تمہاری برابر مدد اور حفاظت کرتا رہوں گا، البتہ میری طبیعت عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر تیار نہیں۔ ابو لہب نے کہا، خدا کی قسم یہ برائی ہے، اس کے ہاتھ دوسروں سے پہلے تم لوگ خود ہی پکڑ لو۔ اس پر ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ صفا پروت پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے سمے ابو طالب ان کا سمرتھن کریں گے، تو پھر ایک دن آپ نے صفا پروت پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباحا یعنی ہے صبح۔ یہ پکار سن کر قریش کے قبیلے آپ کے پاس جمع ہو گئے، اور آپ نے انہیں اللہ کے ایک ہونے، اپنے رسول ہونے اور آخر کے دن پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اس گھٹنا کے ایک ٹکڑا صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ اس طرح روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پر چڑھ کر قریش کے قبیلوں کو آواز لگانی شروع کی، اے بنی فہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھا ہو گئے۔ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اپنے دودت بھیج دیتا تھا تاکہ دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ تاتپریہ یہ ہے کہ قریش آ گئے، ابو لہب بھی آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر گھاٹی میں گھڑ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے، تو کیا تمہیں مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے آپ پر سچ کا ہی تجربہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں کیا اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر سورہ تبت یدا ابی لہب وتب اتری، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح تھا، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہو اور وہ خود غارت ہو۔ اس گھٹنا کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی۔ یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی۔ آپ نے کہا، اے قریش کے لوگو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی قاب، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کا کچھ بھی ادھیکار نہیں رکھتا، البتہ تم لوگوں سے ونش اور رشتہ داروں کے تعلق ہے جنہیں میں باقی اور تر و تازہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ آواز زبردست تبلیغ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب سے قریب کے لوگوں پر اسپشٹ کر دیا تھا کہ وہ رسالت کی تصدیق پر ہی تعلقات بگڑ سکتے ہیں، اور جس نسلی اور قبیلے وار پکشپات پر عرب قائم ہیں وہ اللہ کے اس ڈراونے کی گرمی میں پگھل کر ختم ہو چکے ہیں۔ حق کا کھلے عام اعلان اور مشرکوں کی پرتکریا۔ اس آواز کی گونج ابھی مکہ ہی کے آس پاس سنائی دے رہی تھی کہ اللہ کا ایک اور حکم آیا، جس کا ترجمہ یہ تھا، آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکوں سے رخ پھیر لیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی ویرت کی باتوں کا پردہ چاک کرنا اور بتوں کی سچائی اور ان کے مولیوں کو اسپشٹ کرنا شروع کر دیا۔ آپ مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ کتنے ووش اور اکشم ہیں، اور دلیلوں سے اسپشٹ کرتے کہ جو آدمی انہیں پوجتا ہے اور ان کو اپنے اور اللہ کے بیچ وسیلہ بناتا ہے وہ کتنی کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ مکہ ایک ایسی آواز سن کر جس میں مشرکوں اور بت پرستوں کو گمراہ کہا گیا تھا، غصے سے پھٹ گیا اور بھاری غم و غصہ دکھانے لگا، مانو بجلی کی کڑک تھی جنہیں شانتمے واتاورن کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے قریش اس اچانک پھٹ پڑنے والی کرانتی کی جڑ کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اس سے پشتینی رسم و رواج کا صفایا ہوا چاہتا تھا۔ قریش اٹھ پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے اترکت
کسی اور کے اللہ ماننے سے انکار اور رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پورے طور پر اس رسالت کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی پوری طور پر اطاعت کی جائے، یعنی اس طرح کی دوسرے تو دور کی بات خود اپنی جان اور اپنے مال تک کے بارے میں کوئی اختیار نہ رہے۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ مکہ والوں کو دینی رنگ میں عربوں پر جو بڑائی اور سرداری پراپت تھی اس کا صفایا ہو جائے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مقابلے میں انہیں اپنی مرضی پر عمل کرنے کا اختیار نہ رہے گا، یعنی نچلے ورگ پر انہوں نے جو ظلم ڈھائے تھے اور صبح شام جن برائیوں میں لت پت رہتے تھے اس سے ہاتھ کھینچنا ہی پڑے گا۔ قریش اس مطلب کو اچھی طرح سمجھ رہے تھے، اس لیے ان کی طبیعت اس رسوائی بھری حالات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن کسی بڑائی اور بھلائی کو درشٹی میں رکھ کر نہیں۔ قرآن کی ایک آیت جس کا ترجمہ ہے، بلکہ اس لیے نہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی برائی کرتا رہے۔ قریش یہ سب کچھ سمجھ رہے تھے، لیکن مشکل یہ تھا کہ ان کے سامنے ایک ایسا آدمی تھا جو صادق یعنی سچا اور آمین یعنی امانت دار تھا، انسانی مولیوں اور چرتر آچرن کا اونچا نمونہ تھا، اور ایک لمبے عرصے سے انہوں نے باپ دادا کے اتہاس میں اس کی مثال نہ دیکھی تھی اور نہ سنی تھی۔ آخر اس کے مقابلے میں کرے تو کیا کریں؟ قریش حیران تھے اور انہیں سچ میں حیران ہونا ہی چاہیے تھا۔ بڑے سوچ وچار کے بعد ایک راستہ سمجھ میں آیا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس جائیں اور مانگ کرے کہ وہ آپ کو آپ کے کام سے روک دیں۔ پھر انہوں نے اس مانگ کو سچ مان کر عملی جامہ پہننے کے لیے یہ دلیل تیار کی کہ ان کے اپسیوں کو چھوڑنے کے لیے کہا، اور یہ کہنا کہ یہ اپسیے فائدہ یا نقصان پہنچانے یا کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت میں ان اپسیوں کی بڑی توہین اور بہت بری گالی ہے، اور یہ ہمارے ان باپ داداؤں کے مورخ اور گمراہ قرار دینے کے بھی جیسا ہے جو اسی دین پر گزر چکے ہیں۔ قریش کو یہی راستہ سمجھ میں آیا اور انہوں نے بڑی تیزی سے اس پر چلنا شروع کر دیا۔ قریش کا ایک پرتیندھی منڈل ابو طالب کی سیوا میں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قریش سرداروں میں سے کچھ آدمی ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمیں آپ کے خداؤں کو برا بلا کہا، ہمارے دین میں عیب نکالے، ہماری عقلوں کو مورختہ پورن کہا اور ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ قرار دیا۔ اس لیے یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہمارے ہی طرح ان سے الگ دھرم پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے نرم بات کہی اور رہسیہ پورن ڈھنگ اپنایا۔ چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پرانے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ میں لگے رہے۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے پارٹ میں ہم بات کریں گے اللہ کے نبی نے اس کے بعد تبلیغ کا کام کس طرح کیا اور کس طرح دین کو پھیلانے میں بہت کوشش کی۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔